بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدق اللہ العظیم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم عزیزان گرامی قدر نوجوان ساتھیوں کہاں اسے بھی معلوم ہے میرا یار سب کو معلوم ہے اتنی دور سے بولتا ہوں میں میرے پاس میں ایسا اسٹیل کا گلا کہاں ہے وہ تو ذرا سی دیر میں متاثر ہو جاوے ہمارا تو مائک والے سے تو یہ درخواست ہے کہ اس کی آواز میں ایکو زیادہ نہ بڑھائے اس لیے کہ الفاظ ٹکراتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ آتش بازی میں ایک چیز کو کہتے ہیں پھول جھڑی آگ لگائی اور اس کے اندر سے شعلے نکلنے لگتے ہیں وہی جب ایکو زیادہ ہوتی ہے تو الفاظ آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے آدھے اود میں اس کا گواہ ہوں بڑی قیمتی باتیں حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب بیان فرما رہے تھے لیکن آدھی باتیں آپس میں الفاظ کے ٹکرانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ذہن سے بھاگ رہی تھی جو کہ کانوں میں وہ صاف نہیں پڑھ پا رہی تھی یہ بات تو صحیح ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا سما بندھا ہوا ہو جاتا ہے کہ آواز اس قدر ہو جاتی ہے لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے اور اس آواز کے دبدبے میں سناٹا سا چھا جاتا ہے مقرر بھی سمجھتا ہے واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے کہ جلسہ میری تقریر سے کتنا متاثر ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کیا ہی کہنے کون سا مائک ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب بات صاف سمجھ میں نہ آئے تو پھر کوئی فیض زیادہ جاری نہیں ہو معلوم نہیں کون سی بات آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے اس لیے مائک والے کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مائک کی آواز کو صاف رکھے اور جیسے اس میں یہ چینچی بول رہی ہے نا ایک آپریٹر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس میں یہ چیزیں نہ ہونے دیں ہوتا کیا ہے وہ بار بار اسے دباتا رہے گا یہ کرتا رہے گا وہ کرتا رہے گا فکس کر کے نہیں چھوڑتا ہے یہ ہے سب سے بڑی مجبوری اچھا اس کی بھی مجبوری ہے شاعر آئے گا وہ کہے گا ایک کو بڑا نعت خواں آئے گا وہ کہے گا ایسے کر مقرر آئے گا وہ کہے گا ایسے کر بڑا فجیتا ہے ان مائک والوں کا بھی بیچاروں کا خیر بہت اچھا سما ہے بہت شاندار مجمع ہے اور جو جنت کا نمونہ پیش کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی تعریف میں بھی یہی فرمایا تجری من تحتها الانہار ان کے مکانوں کے سامنے سے ان کے پاس سے نہریں گزر رہی ہوں گی تو بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ بڑا خوبصورت موقع ہے اور ایسے دن کے وقت میں جیسے آج ہے یہ دوپہر کا وقت ایسے دن میں اتنے افراد کا مہیا ہو جانا جس طرح سے آپ حضرات یہاں موجود ہیں اور اتنے وہن میں سمجھتا ہوں یہ ان بزرگوں کی مولانا سلمان صاحب و ابو ہو ان بزرگوں کی بہت زیادہ شاید دلچسپی رہی ہوگی اور آپ بھی ان سے شاید بہت زیادہ محبت کرتے ہوں گے شاید کا لفظ تو میں ایک عرف کے طور پر استعمال کر رہا ہوں ورنہ تو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ یقینی طور پر بالیقین ان کے ساتھ آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے ایسے ہی چلتے ہیں مدرسے ایسے ہی چلتی ہیں تنظیمیں جب تک ان کے ذمہ داران کے ساتھ قوم کو والہانہ تعلق نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتی اس وقت تک وہ لوگ بھی بے دست و پا محسوس کرتے ہیں ان کی پریشانی کا علاج یہ نہ سمجھا جائے کہ خالص پیسے ہی میں ہے بلکہ ان کی پریشانی کا بڑا علاج عوام کا ان سے جڑنا ہے ان سے محبت کرنی ہے اگر یہ منظر سب جگہ نظر آنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے اور اس پہ بھی اس کا خاص خیال رکھا جائے
کہ اہل مدارس وہ محتاج الہ ہیں اور عوام ان کی محتاج ہے، اور جو محتاج الہ یعنی جس کی ضرورت پڑے اس کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی مکمل قدر کرے جس کی اسے حاجت اور ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے روزی روٹی کے محتاج ہیں، تو ہماری حاجت پڑی کہ ہمارا کاروبار ہو، کوئی تنخواہ ہو، کوئی نوکری ہو، کوئی آمدنی ہو، کوئی ذریعہ ایسا ہو، ذریعہ معاش ہو، تو ہمیں اس ذریعہ معاش کی کتنی قدر ہو سکتی ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ صبح کے وقت میں آدمی اٹھتا ہے اور کوئی کام اس کے مد نظر نہیں ہوتا ہے۔ NCR میں آپ رہتے ہیں، 3 بجے کے بعد 3:30 بجے سے عوام سڑکوں کے اوپر آ جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری روزی اب اس وقت سے چالو ہو گئی اور ہمیں اسے سمیٹنا اور تلاش کرنا ہے، کیونکہ ہم اس روزی کے حاجت مند ہیں، اس کی ہمیں اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان صبح کو اٹھ کر کے بھاگ دوڑ میں تو لگ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ انہیں اس کی حاجت نہیں ہوتی کہ مسجد میں بھی جائیں اور اللہ کو یاد کریں، اللہ کا نام لے کے اس کو سجدہ کر کے اور اسی سے مانگ کر کے پھر ہم آگے بڑھیں، تاکہ اللہ خوش ہو کر کے ہمیں پاکیزہ روزی عنایت فرمائے اور حرام و حلال کی تمیز بھی سکھائے۔ جو آدمی خدا سے دوری بنا لیتا ہے اس سے حق اور حلال و حرام کی تمیز بھی چھین لی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ماضی کی امم کا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا واقعہ کیا؟ ان کی کیفیت کو بیان کیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اس بستی والے اللہ پر ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، اللہ پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے یعنی اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ کون کہتا ہے یہ؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ کسی دارالافتاء کا فتویٰ نہیں، یا کسی مولوی اور مفتی کا قول نہیں، یہ کسی دانشور کا مقولہ نہیں، یہ رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے اور فرمان ہے۔ فرمایا اگر ایمان لے آئیں، اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو ایمان اور تقوی، پرہیزگاری پھر اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ یہ جو مارے پھرتے ہیں نا، بھاگ دوڑ لگی پڑی ہے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کا حل فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری میں بندوں کی پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ پریشان اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا حل نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قرآن کریم کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا انتظام فرما دیتا ہے، یعنی مخرج، اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے روزی ایسی جانب سے، ایسی راہ سے عنایت فرماتا ہے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں چونکہ دنیا میں جینے کے لیے روزی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں معاش کی ضرورت ہے، ہمیں کاروبار کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، چونکہ روزی کے خزانے اللہ کے پاس میں ہیں، کائنات کے خزانے اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جانتا ہے مجھے اپنے بندوں کو کتنا اور کہاں سے رزق دینا ہے۔ ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو سب سے بڑا سبب اللہ کا قرب ہے، اللہ کے قریب ہو جائیے۔ رب کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور اولاد میں اللہ اضافہ فرمائے گا۔ بس یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جائے۔ تقوی اللہ تعالی سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، خوف خدا،
اگر آپ کو یہ شک پڑ جائے، توجہ رہیں، میں آپ کو چند منٹ میں چند باتیں عرض کر کے نکلوں گا، چونکہ میری بھی مجبوری ہے دوسری جگہ۔ میں یہ عرض کر رہا، اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جب بندے کے اندر بیٹھ جاتا ہے، یقیناً قدم قدم پر اسے خدا نظر آتا ہے۔ جہاں وہ قدم اٹھائے گا اسے ایسا لگے گا یہاں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب خوف خدا بندے کے قلب سے نکل جاتا ہے تو پھر اسے کہیں بھی کوئی بھی عمل کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ رب کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہیں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ کہاں جائیں کہاں بھاگیں، اس لیے اللہ کا ڈر ہر دل کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے گا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے خزانے نازل ہوں گے، رحمتیں اتریں گی۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ آسان نسخہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لوگوں سمجھ لو، آپ کہتے ہو مولانا صاحب مجھے پریشانی ہے، بھوت پریت آسیب، رات کو سوتا ہوں اچانک خواب نظر آتے ہیں، رات کو سوتا ہوں ڈر جاتا ہوں، میرا یہ کندھے بھاری رہتے ہیں، ہر وقت یہ ہیں، نہ جانے ڈاکٹروں کے علاج کرا لیے بڑے، میں نے چیک اپ کرائے کچھ نہیں آتا ہے۔ جناب والا 4 انگل کے برابر ایک پرچہ لکھ کر کے دے دیا گیا، کہا جاؤ اسے باندھ لینا۔ ایک اور لکھ کر دے دیا کسی نے، کہا اسے بدن پر رگڑ کر کے اس پہ 7 جوتے مار کے اس کو جلانا اور اس کی راکھ کو نہر میں بہا دینا۔ چنانچہ کہتا اوہو میری طبیعت بحال ہو گئی۔ بے ایمان قسم کے لوگوں نے ایمان کو لوٹنے کے حالات بنا رکھے ہیں۔ میرا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ مکمل طور پر کسی تعویذ میں تاثیر نہیں ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے اگر مضمون درست ہوتا ہے تو تاثیر ہوتی ہے، مگر الاؤ بلاؤ کے اندر تاثیر کہاں سے آئی؟ قرآن کریم سب سے بڑا تعویذ ہے جو رب ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کے کون سا تعویذ ہوگا؟ قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں، مکاتب کی طرف جانے کی طرف متوجہ نہیں، اللہ کے کلام کو دل میں اتارنے کی طرف توجہ نہیں، اور قرآن پڑھ بھی لیا تو روزانہ تلاوت کی طرف توجہ نہیں، اور کہتے ہیں صاحب میری بچی پہ آسیب آ گئے، تیری بچی رہ گئی ہے صرف آسیب آنے کے لیے، اور ان جنات کو سوائے تیری بچی اور تیری بیوی کے اور کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ بےہودگیوں سے نکلے مسلمان اور اللہ کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، اللہ کے نظام کی طرف آئے، اللہ کے کلمے کی طرف آئے، روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کی جائے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود واقعہ ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صدقے کی کھجوروں کے اوپر نگراں مقرر فرمایا۔ ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سن لینا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کے اوپر نگراں ہیں، آپ نے فرمایا کوئی چور اٹھا کر نہ لے جائے، ذرا توجہ رکھنا۔ رات کے وقت میں اندھیری رات ہے، اچانک ایک چور آیا اور کھجوریں بھری اور لے کے چلنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، دبوچ لیا اور کہا ظالم یہ صدقے کے کھجور ہیں، چرانے آیا ہے۔ وہ بہت منت سماجت کرنے لگ گیا، کہنے لگ گئے میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے خوشامد کی، آخر میں وہ کہنے لگ گیا کہ اب کے بعد نہیں آؤں گا، آج چھوڑ دے، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کو اس پر اطمینان ہو گیا، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے بہت خوشامد کی، مجھے ترس آ گیا، آئندہ نہ آنے کا عزم کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کل پھر آئے گا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلا دن ہوا، آقا کی پیشین گوئی کے مطابق پھر چور آیا اور پھر وہی انداز کے کھجوریں بھری اور لے کر کے چلنے لگ گیا۔ ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا اور کہا ظالم کل تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا، اب میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔
میں تجھے رسول اللہ کے سامنے ضرور پیش کر کے رہوں گا۔ اس نے پھر وہی بات، پھر وہی رونا دھونا، پھر ابو ہریرہ کو ترس آ گیا اور کہنے لگا اب نہیں آؤں گا۔ اگلا دن ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ چور کا کیا ہوا؟ وہی بات انہوں نے کہی اللہ کے رسول، اس نے بہت خوشامد کی، مجھے ترس آ گیا۔ فرمایا وہ بہت بڑا مکار ہے، جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تیسرا دن ہوا، ابو ہریرہ تاک میں لگ گئے کہ اب کی بار تو چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے دن پھر یہی منظر پیش آیا، حضرت ابو ہریرہ پکڑا اور اسے کہا میں نہیں چھوڑتا، میں کھینچ کر کے تجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے کے چلوں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ سن، میں انسان نہیں، انسان کی شکل میں شیطان ہوں، اور چونکہ تم نے مجھے پکڑ لیا، رسول اللہ کے پاس تو مت لے جاؤ، میں تجھے ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر اس کو اختیار کر لیا، اور وہ تو تمہارے پاس ہے، اللہ نے جو رسول اللہ پر قرآن کریم نازل کیا ہے اس میں ایک آیت ہے، اگر تم نے اس کو رات کو پڑھ لیا تو میں ہی نہیں، میری نسل کا کوئی شیطان پھٹک نہیں سکتا ہے وہاں جہاں وہ آیت قرآنیہ پڑھی جائے گی۔ ابو ہریرہ کو اس نے بتایا، یعنی شیطان ہے، اور یہ کہہ رہا ہے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو میری نسل بھی نہیں آ سکتی ہے۔ کہا بتائیے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کتنے لوگ ہیں ذرا جو اس آیت کو جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جو نہیں جانتے وہ بھی سیکھیں، اپنے اماموں سے سیکھیں۔ ابو ہریرہ کو شیطان نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسی آیت بتاتا ہوں جو قرآن میں ہے، اگر تم نے اس کو پڑھ لیا رات کے وقت میں تو میری نسل بھی وہاں نہیں پھٹک سکتی ہے۔ کہا یہ آیت الکرسی ہے، آپ اسے پڑھ لینا، کبھی بھی ہماری نسل کا کوئی بھی فرد ادھر سے نہیں پھٹکے گا جہاں یہ پڑھی جائے گی۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا، اور صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے وہ کہا اس نے مجھ سے خوشامد کی، آپ کے پاس آنے میں ڈرتا رہا، اور مجھے آخر میں یہ کہا اگر یہ آیت پڑھ لی جائے تو کوئی بھی فرد ہمارا ادھر سے نہیں گزرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا مگر سچ بول گیا۔ کیا فرمایا؟ لپاٹیا، سچ بول گیا۔ اس نے جو بتایا ہے تجھے وہ بالکل درست کہا ہے۔ اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کو اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے یہ بات، شیطان نہیں آئے گا۔ اور اس شیطان نے خود کہا ہماری نسلوں کو اس گھر میں آنے کی ہمت نہیں جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں، دوسرے کا کرا کھانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب دعا کر دو، فلانے صاحب دعا کر دو، فلانے صاحب تعویذ دے دو، فلانے صاحب کاروبار ٹوٹ گیا، یہ ہماری زبان کے اوپر جملے چڑھے رہتے ہیں۔ کرنا نہیں چاہتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے ہیں، کرنے کے لیے کریں۔ رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اور لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہارے لیے دینے کو تیار بیٹھا ہوں۔ ادعونی، مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے۔ رب ذوالجلال 1500 سال سے پکار کر کے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے او میرے بندو ادعونی استجب لکم، مانگو تو صحیح، میں دینے کو تیار ہوں۔ آخر مانگنے کے لیے کیوں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے؟ دعاؤں میں ہاتھ اٹھائیں گے، ناخن ملیں گے، کبھی کھجلائیں گے، کبھی انگلیاں ملیں گے، کبھی اس طرح کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ایک آدمی کے اوپر ٹھیکہ دے دیا گیا، وہ دعا کرانے بیٹھ گیا، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے، اور پتہ نہیں کہ اس کا بھی دماغ پورے طور سے حاضر ہے کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں دینے کو تیار ہوں، مگر یاد رکھیے ایک قید لگائی ہے اللہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاہن، اگر غفلت کے ساتھ مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ آپ کسی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہو نا، اگر وہ کسی اور سے ایک لفظ کہہ دے، دو لفظ کہہ دے، تو آپ کہتے ہو میرے سے بات کر رہا کہ کسی اور سے بات کر رہا، کیا باولہ بنا رہا ہے؟ تو کہتے ہو کہ نہیں کہہ دیتے ہو؟ بڑی ہتک ہو گئی، بڑی شرم آئی اس بات سے کہ میری اہمیت کم ہو گئی، دوسرے سے بات کر رہا ہے۔
تو ہمیں حیا و شرم نہیں آتی؟ ہمیں غیرت نہیں آتی؟ مسلمان اور اللہ پر یقین اور ایمان، اور پھر اس کے بعد جب خدا سے مانگ، اول تو مانگنے کی فرصت نہیں نکال پاتے ہیں، اور اگر مانگتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی ہے، دل کہیں ہے، زبان کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، مانگنا چاہتے ہیں پوری جنت میرے گھر میں اتر آئے، ممکن نہیں ہے اس طرح سے کہ ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں۔ قرآن سے دوری، اہل قرآن سے دوری، اللہ کے نام سے دوری، اللہ کے کلام سے دوری، اور چاہتے ہیں کہ ساری جنت ہمارے قدموں میں آ جائے۔ میرے بھائی، اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے، لیکن ترتیب دی ہے کہ اس ترتیب پر آ کر کے مجھ سے مانگ لیجئے، میں تم کو دے دوں گا۔ اللہ برکتوں کے دہانے کھولنے کو تیار ہے، تیاری کریں کہ اللہ سے مانگا کریں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سے تمہارا رب کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ وقال ربکم، تم سے تمہارا رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا تم کو۔ اور پھر رب نے مان ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں عبادت سے مراد وہی دعا ہے جو اللہ نے پہلے فرمائی کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور نہیں مانگو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی جب اللہ ساری کائنات کا مالک، خالق اور مختار ہے، اور ہماری ہر ضرورت اس کی مٹھی میں ہے، ہر ضرورت اس کے ماتحت ہے، ہم جدھر جائیں وہ وہی ہوگا جو خدا چاہے گا، تو رب کہتا جدھر جائیں مجھ سے مانگ کر کے جا میں دینے کو تیار۔ اگر مجھ سے مانگ کر نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اپنی ذات پہ بھروسہ کیا کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہم تو کاروبار پہ جا رہے ہیں، دیکھ کس طرح ہم کما کے لاتے ہیں۔ رب کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے، اس کا مطلب وہ اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جبکہ خزانے میرے پاس ہیں اس کے پاس نہیں ہے، وہ محتاج ہے، اور محتاج ہونے کے بعد بھی میری طرف توجہ نہ دے اور پھر آگے بڑھا چلا جائے، رب اسے متکبر کہتا ہے، اور تکبر کی سزا جہنم ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ چلو جی دعا کرانے کے لیے چل رہے، کہاں جاؤ گے جی؟ رائے پور چل رہے۔ چلو جی دعا کرانے فلاں جگہ چل رہے، چلے تو کہیں بھی جاؤ، مگر رب تو ڈائریکٹ کہتا ہے تمہارا میرا تعلق میرے بندوں مجھ سے ڈائریکٹ ہے، جانے کو تو کہیں بھی چلے جاؤ۔ ثاقب بھائی سے کہہ دو اللہ سے دعا مانگ لیجئے، ثاقب بھائی اللہ والا آدمی ہے، چونکہ اللہ کا کلمہ اس کے اندر ہے، مسلمان ہے، مانگے گے اللہ تعالیٰ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم بھی کرو گے یا محتاج ہی رہو گے؟ 12 سال کا بچہ ہو گیا، کہتا اپنی اماں سے میرے منہ میں ٹکڑے توڑ کے دے، میں اپنے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا۔ کیسے چلے گا کام؟ جب اللہ نے سب چیزوں کی سہولت دی ہے تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ ادارہ ہے، اللہ کا شکر ہے، جائے وقوع اچھا، کام کرنے والے اچھے، کام اچھا، اور آج آپ کی آمد یہ خود اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہماری نزدیک ذمہ داران معتبر ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کی جائے، اور کوئی بھی ادارہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہمیں ہر ادارے کے ساتھ اپنی محبتوں کو کھلے طور پر اور والہانہ انداز میں پیش کر دینا چاہیے۔ اور اداروں کی ضرورتیں تو میرے بھائی ایسی ہیں کہ جس طرح ہماری ذاتی ضرورتیں ہیں، ایک طرف ایک طبقہ قرآن لے کر بیٹھ گیا، رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے جسے اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا دین سب کے لیے آیا ہے، دولت مندوں کے لیے بھی اور قرآن پڑھانے والوں کے لیے بھی، سب ہی اپنے اپنے بساط کے مطابق علم کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی لائی ہوئی شریعت کو پھیلائیں۔ مالدار اپنے اعتبار سے اگر ان کے مال کی کہیں ضرورت پڑے یا کوئی رکاوٹ ہے، ان کی طاقت کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ہر طرح دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے ہم تیار رہیں، اور اہل علم اپنے علم سے اور اپنی خدمتوں سے اور اپنی قربانیوں سے علم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم چندن توجہ کے ساتھ متوجہ رہیں۔ جب دونوں طبقے مل کر کے کام کریں گے انشاءاللہ العزیز دین آگے بڑھے گا، لوگوں تک پہنچے گا۔ پھر وہ بات نہیں ہوگی جو صورتحال آج پیش آ رہی ہے ہمارے درمیان۔ مکاتب اس وقت میں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مکاتب کی طرف توجہ دینے کی آپ کو میں اہل ثروت آپ سے مخاطب ہوں اور اہل علم کو یہ درخواست کر کے اٹھ رہا ہوں آخری بات ذکر کر کے کہ آج مکاتب کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ارتداد ہمارے گھروں میں گھستا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر بچیوں کے اندر بچوں کے اندر دوسری طرح کا ماحول پنپتا جا رہا ہے، اور یہ اختلاط یہ آپس داریاں جب ہوتی ہیں تو ایک تہذیب دوسری تہذیب کے اوپر یقیناً غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ جب ہمارا بچہ اپنے بنیادی عقائد کی معلومات سے محروم ہوتا ہے تو اسے کہیں بھی اپنا لیا جاتا ہے۔ یہ مکاتب بنیادی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ میرے بھائی دور حدیث شریف تک کے مدرسے وہ کردار ادا نہیں کر پاتے بعض دفعہ جو یہ الف با تا کے مکتب ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان مکتبوں میں چھوٹے بچے آتے ہیں اور ان بچوں کو پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ یہاں تک کہ کئی کلمے ان کو رٹا دیے جاتے ہیں، اور 6 کلمے رٹانے کے بعد رد کفر ہے، کہیں توحید ہے، استغفار ہے، یہ ساری چیزیں ان کو رٹائی جاتی ہیں، اور ایمان مفصل اور مجمل یاد کرایا جاتا ہے، اسلامی بنیادی معلومات سے ان کو آگاہ کرایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے ہم خدا کے بندے ہیں، خدا ہمارا مالک ہے۔ جس طرح ہر حال میں خدا ہمارا مالک ہے، اسی طرح ہر حال میں ہم خدا کے بندے ہیں۔ کہیں بھی رہیں وہ خدا ہم سے جدا نہیں، ہم اس سے جدا نہیں، اس خدا کا نام ہم سے جدا نہیں۔ ہمیشہ مر جائیں کٹ جائیں کچھ بھی ہو جائے، دنیا ہمیں لالچ دے کر یا خوف دلا کر اپنے اللہ سے جدا نہ کر پائے۔ یہ عقائد جب انہیں دیے جائیں گے اب وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو نہیں چھین سکے گی، اور یہ مکتبوں کے اندر بہت مضبوطی سے کرایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسجد میں ہر محلے میں الگ الگ مکاتب کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ایک محلے کے بچے دوسرے محلے میں خوب جاتے ہیں کوئی دقت نہیں، لیکن اگر وہ وہاں سے وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں تو ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر محلے کے اندر مکاتب کا قیام کریں تاکہ امت کے ایمان محفوظ رہے، امت کی بیٹیاں اور امت کے بیٹے دوسری طرف ہاتھ بڑھا کے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے امیروں اور پڑھے لکھے لوگ، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ کیا صرف ہمیں اپنی ہی ذمہ داری ہے؟ نہیں، اوروں کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی گئی ہے۔ دنیا میں گھر کا کھودا کوئی نہیں پیتا کہ صاحب اپنا ہی کیا کر کھاتا ہو۔ اگر مجھے روٹی کی ضرورت پڑی تو اس میں 50 قسم کے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، کہیں کسان ہوتا ہے، کہیں کوئی مزدور ہوتا ہے، ہر طرح کے۔ اگر مجھے اس کی ضرورت پڑی تو کہیں اس کے بنانے والا، کہیں کان میں سے لوہا نکلا، آئرن نکلا، لوہا بنا، فیکٹریوں میں ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں نکل کے تب یہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ معلوم ہوا ایمان آدمی تنہا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کر کے محفوظ کرانے کی کوشش کرے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جذبات عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مدد کریں، مددگار بنیں اور اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے پھیلائیں۔ اور جو مکاتب قائم ہو جائیں محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر توجہ دیں اور ان کے خرچوں کو برداشت کریں، اور وہاں جو استاد رہ رہا ہے بھرپور تنخواہ دے کر۔ آج کا دور ایسا ہے میرے بھائی 6-6 7-7 ہزار کے نہیں 20-20 ہزار دے کر کے آپ اچھے پڑھے لکھے بلائیے، جیسا گڑ ڈالو گے ویسا ہی میٹھا ہوگا۔ ان مکتبوں میں محض ایسے آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے صرف کہ صاحب
ایک داڑھی ہے، کرتا پجامہ ہے، علی باتا پڑھا لیتا ہے، نادرہ پڑھا لیتا ہے، نہیں، ان مکتبوں میں بھی مضبوط علم والوں کی ضرورت ہے تاکہ بنیادی طور پر یہاں کے ماحول کو ایک عالم درست کر سکے۔ اور وہ جب کرے گا جب آپ اس کی ذمہ داری ادا کریں گے۔ 5000 میں کوئی مولوی آپ کے ہاتھ نہیں لگے گا، وہاں تو کوئی ملا جی ہاتھ آئے گا ایسا جو اول عربی پڑھتا پڑھتا بھاگ گیا ہو، داڑھی سی آ گئی، جا کے کہیں لگ گیا، پڑھانے لگ گیا، ہو گیا کام صاحب، آپ کو امام مل گیا، آپ کو مکتب کے اندر مولوی صاحب مل گئے، پھر ایسے ایسے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری دینی ضروریات کو جس طرح دنیاوی ضروریات ہے ہماری دینی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، ہمارے ایمان عقیدہ توحید کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔